جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس مدرسے سے پڑھے تھے، کس ادارے سے وہ فارغ التحصیل، تو میرے بھائی حضرت مولانا 1935 کو پیدا ہوئے، مشہور و معروف قصبہ چک جمرہ کے نام میں ہمارا گاؤں ہے، چک نمبر 116 جیم بیراٹالی۔ ہمارے والد صاحب مولانا اسحاق صاحب اپنے والد کی سب سے چھوٹی اولاد تھی، تو اس کے بعد حضرت مولانا نے جو تعلیم شروع کی وہ ساتھ ہی اسکول تھا جو اب ہائی اسکول بن گیا ہے، گورنمنٹ پرائمری اسکول دیال گڑھ، اس میں پڑھتے رہے آپ ابا جی۔ اس وقت چوتھی کلاس کو پرائمری بولتے تھے، فورتھ کلاس کو پرائمری بولتے تھے۔ وہاں سے ابا جی نے اسکالرشپ لیا، پہلا اسکالرشپ ابا جی نے وہاں سے لیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ابا جی نے جو دینی تعلیم جو اثر ہو گیا ان کے والد صاحب کا، ہمارے دادا جی کا، تو آپ چمٹ گئے، میرے والد صاحب چمٹ گئے مولانا نور محمد صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے۔ عربی، فارسی، پنجابی، اردو پر ان کو مکمل عبور حاصل تھا۔ ہمارے گھر کے پاس ہی وہ رہتے تھے۔ تو اسکول سے آنے کے بعد وہ ہمہ وقت ابا جی ان کے پاس رہتے، بعض کا تو ان کے گھر والے غصہ کر جاتے کہ اسحاق کبھی تو اپنے گھر چلے جائے، جہاں وہ مولانا ان کے پاس جاتے۔ اس کے بعد ابا جی گورنمنٹ ہائی اسکول چک جمرہ میں چلے گئے، اس وقت اس کا نام تھا ڈسٹرکٹ بورڈ ہائی اسکول چک جمرہ۔ وہاں سے ابا جی نے 8ویں کلاس سے اسکالرشپ لیا، پھر وہیں سے میٹرک کیا، وہیں سے اسکالرشپ لیا الحمدللہ۔ تو وہاں خوش قسمتی یہ ہوئی کہ ابا جی کو اسکول میں بہت اچھے ٹیچر ملے، بہت اچھے ٹیچر ملے۔ احترام کا یہ حالت تھی، احترام کا یہ ہے ماحول تھا ابا جی کا کہ ہیڈ ماسٹر بھی ابا جی کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے الحمدللہ، احترام۔ اور اجازت تھی کہ مولوی تم اسکول میں، اس وقت ابا جی کو مولوی کہتے، تم اسکول آؤ یا نہ آؤ تمہاری حاضری لگے گی، تم نے صرف امتحان میں بیٹھنا۔ تو وہاں جو اسکول میں اساتذہ تھے، وہاں سے ابا جی نے دسترس حاصل کی فارسی زبان۔ پھر وہ ان ٹیچرز کی، ہیڈ ماسٹر کی مدد سے چمرہ کی جو مرکزی مسجد تھی وہاں تھے مولانا امداد الحق صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ۔ والد صاحب فرماتے ہیں وہ ہر فن کے ماہر تھے، بڑی دور دور سے دنیا ان سے سیکھنے آتی تھی۔ وہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے، اور وہ بہت قریبی شاگرد تھے مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ والد صاحب فرماتے ہیں وہ جو مولانا امداد الحق صاحب تھے عربی اس طرح بولتے تھے، اور ان کے دوسرے اہل خانہ بھی عربی اس طرح بولتے تھے جس طرح ہم پنجابی بولتے۔ تو کبھی کبھی پھر لہر میں آ کے کہتے مولوی صاحب ہماری تو مرغیوں کی نحو آتی ہے، آواز دوں میں مرغی کو، ابھی نحو پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ دو جو ہستیاں ہیں نا، ان سے ابا جی نے بہت سیکھا، عربی، فارسی۔ باقی میرے بھائی ٹیچر تو ایک ہی لیکچر دے رہا ہوتا کلاس میں، ایک کے 100 میں سے 100 نمبر آتے ہیں، دوسرا فیل ہو جاتا۔ یہ تو شوق کی بات ہے نا۔ حضرت مولانا جو کہ چراغ میں تیل ختم ہو جاتا تھا تو چاند کی چاندنی میں چلے جاتے تھے، اسی لیے آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ یہ تو ہر مسجد میں بیٹھ جانا کہتے اس وقت پتہ چلتا تھا جب فجر کی اذان ہو جاتی۔ یہ قابلیت کا بھی دخل ہوتا ہے، یہ شوق کا بھی دخل ہوتا ہے، یہ جنون کا بھی دخل ہوتا ہے۔ جنون کا یہ حالت تھا کہ جب وہ 26 سال کی عمر میں نمبردار کے ساتھ حج کرنے گئے تو ہماری دادی اور دادا رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے نمبردار یہ مولوی کو تم لے کے جا رہے ہو، جو لڑکی ہم شادی، ہماری والدہ سے شادی ابھی ہوئی تھی، کچھ مہینے ہوئے، تو مولوی نے تو واپس ہی نہیں آنا، اس کو کتابیں جب نظر آ جانی ہیں تو اس نے نہیں اب پاکستان میں واپس آنا۔ جب چلے بھی گئے تو ہمارے دادا جی ہیر وارث شاہ، آپ ان کو حافظ بھی کہہ سکتے ہیں، ہیر وارث شاہ کے بہت اشعار آزاد تھے انہیں، مولانا غلام رسول صاحب کے، شیخ سعدی کے، تو وہ شعر پڑھ پڑھ روتے ہوتے تھے اور یہی کہتے تھے اب مولوی نے نہیں آنا، بس نکل گیا وہ بٹیرا، اب وہ پنچھی اب نہیں آئے گا۔ اس کو کتابیں نظر آ جانی ہیں، وہاں کتابیں مل جانی اس کو، اس نے نہیں اب پاکستان میں نہیں آنا۔ تو یہ شوق کی بات ہوتی ہے، ذہانت کی بات ہوتی ہے۔ آخری خطبہ ابا جی کا نکالیں، وہاں عربی فارسی اس طرح ہی پڑھ رہے ہیں جیسے نوجوان ہو۔ ایک بار میں نے پوچھا کہ آپ حافظ شرازی جو رومی اور دوسرے پڑھتے ہیں اشعار، یہ تو
کتب خانے میں تو ایک بھی نہیں ہے کتاب، نہ سعدی کی ہے، نہ رومی کی ہے، نہ فیضی کی ہے. 726 تو ابھی میں نے اکٹھے کر لیے ان کے خطبوں سے، رجسٹر بنایا ہوا، لے لے جس کو ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا یہ بیٹا اس وقت ہی یاد تھے، یہ اس وقت یاد کر لیے تھے، سب حفظ تھے جب میں ہائی اسکول چک عمرہ میں پڑھتا تھا. اور کہا اب تو کافی بھول گئے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک بہت قیمتی ذہن دیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے پرائمری میں اسکالرشپ لیا، مڈل میں بھی لیا، میٹرک میں بھی لیا، ایف اے میں بھی لیا. ایف اے گورنمنٹ کالج فیصل آباد دھوبی گھاٹ سے کیا، جو اب یونیورسٹی بن گئی ہے. تو وہاں بھی ہلچل مچائی رکھی، جدھر گئے وہ ایک ہنگامہ ہوتا تھا، شور. تو بڑی پرجوش زندگی گزاری، صاحب تقویٰ تھے. بچپن میں ہی ہمارے دادا جی کو عورتیں پنڈ کی کھڑی کر کے کہتی ہوتی تھی لالا منشی کوئی مولوی نو ہور کوئی کام نہیں، مسجد میں آ رہا ہے، مسجد سے جا رہا ہے، بس ایک نماز پڑھی دوسری. وہ اسی لیے پیدا ہوئے تھے، اس لیے کبھی نہیں یہ کہا، کبھی نہیں دیکھا کہ شاملہ سے دیکھو میرا یہ مسئلہ، کبھی نہیں کہا انٹرنیٹ سے دیکھو، نہیں، وہ چلتے پھرتے کتب خانہ. میرے بھائی جو اداروں میں پڑھے پھر رہے ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا، یہ پڑھنے آتے تھے. جب شہر میں آئے تو مولوی اکٹھے ہو گئے سارے، کہ جیسے آپ نے سوال کیا کہاں سے پڑھے ہو، کون سی کتاب پڑھی ہے. تو بھائی نے فرمایا جو کتاب کسی سے نہیں نہ پڑھی جاتی ساکچی ماں، وہ لے آؤ میں پڑھ دوں گا تمہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. اور آپ نے جو سوال کیا ہے آئندہ بھی سوال کریں، میں حاضر ہوں. السلام علیکم.